السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، پیارے دوستو، کسی کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا، کسی کے دل و دماغ کو اپنے غلط ارادوں کے لیے اپنی طرف مائل کرنا، کسی پر سفلی شیطانی اور کالا جادو کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کروانا، یہ سب شرک ہے، گناہ ہے۔ جادو کے زور پر کسی سے اپنی بات منوانا حرام ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی حاصل حالت میں لانے کے لیے جن پہ یہ لوگ جادو ٹونا کر دیتے ہیں اور شرک کے زمرے میں جو کرتے ہیں، تو ان سے ان کو بحفاظت ان کو اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ کو تعویذ نظر آ رہا ہے، تو اس تعویذ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی آپ ان کو مدرجہ والا جو میں نے آپ کو بتایا اس کے سحر سے نکال سکتے ہیں اور ان کو اپنی نارمل حالت میں لایا جا سکتا ہے۔ بہت آسان ہے، ناجائز تعلق ختم کرنے کا یہ تعویذ، اور کسی کو اپنی اس کی اصل حالت میں لانے کا یہ تعویذ ہے۔ کسی کے غلط ارادوں کی تکمیل سے اس کو باز کرنے کا یہ تعویذ ہے۔ یہ ایسے شیطانی اعمال جو لوگ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرانا چاہتے ہیں، ان سے ان کو ان کے سحر سے نکالا جا سکتا ہے۔ بہت آسان اور بہت ہی سہل ہے۔ یہ تعویذ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو استعمال کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک طریقہ یہ ہے، یہ تعویذ ایسے بنا لیں جیسے بنا ہوا ہے، نیچے فلاں بن فلاں لا یرجعون، فلاں بن فلاں یہ لکھ دیں۔ تو اس کے بعد جو شخص ناجائز تعلق نہیں چھوڑتا، کسی کی فیور کرتا ہے، اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس کو یہ تعویذ پلائیں۔ اس تعویذ کو آپ نے بدھ والے دن سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ کے اندر اندر آپ نے بنانا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ کے اندر اندر، سورج نکلنے کے بعد بدھ والے دن، یہ اس کا یہی دن ہوتا ہے اور اسی دن ہی یہ بنانا ہوتا ہے۔ تو چند ہی دنوں میں سب بری عادات چھوڑ دے گا اور گھر، بیوی اور بچوں پر توجہ دینا شروع کر دے گا۔ یہ بہت آسان ہے، تعویذ پلائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں گے۔ اگر وہ کسی نے اپنی طرف ان کو مائل کر لیا تو آپ یہ تعویذ پلائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ اب ایسی حرکات یا اس کو چھوڑ دیں گے جس کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں۔ بہت آسان ہے۔ اور دوسرا یہ طریقہ ہے، ایسے تعویذ بنا لیں، فلاں بن فلاں لا یرجعون، فلاں بن فلاں۔ فلاں بن فلاں کا مطلب ہے کہ جس کو آپ چھڑوانا چاہ رہے ہیں وہ عادت، یا اس آدمی سے باز رکھنا چاہ رہے ہیں، اس آدمی کی طرف نہ جائے، تو اس کا نام، اس کی والدہ کا نام لا یرجعون لکھ کے فلاں بن فلاں، جس کے گھر آپ اس کو جانے نہیں دینا چاہ رہے، یا جس سے اس کو باز کرنا چاہ رہے ہیں، یا جس سے اس کی جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لکھ دیں۔ جو شخص ناجائز تعلق نہیں چھوڑتا، کسی کو اہمیت زیادہ دیتا ہے، بیوی بچوں کی فکر نہیں کرتا، بد زبانی بد کلامی کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس تعویذ کو لکھ کے اس تعویذ کو وزن کے نیچے رکھ دیں۔ چند دنوں میں سب کچھ نارمل ہو جائے گا، ناجائز تعلق ہی ختم ہو جائیں گے، گھر اور بیوی بچوں پر توجہ دینا شروع ہو جائے گا، کسی کو گھر میں مداخلت نہیں کرنے دے گا، گھر کا ماحول پرسکون اور خوشیوں سے بھر جائے گا۔ بہت آسان ہے، بہت ہی سمپل ہے، نہ آپ کو وظیفے کرنے پڑیں گے، نہ پڑھنا پڑے گا، نہ ورد کرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جسٹ تعویذ لکھنا ہے، اور تعویذ لکھ کے ایک تو تعویذ ہے کہ آپ پلاتے رہیں، پلا لیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے، وہ تو بہت زیادہ ہی اثر ہے۔ کسی کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ ہے، وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی کو آپ کسی کی بھلائی کے لیے کام کریں تو وہ تو صحیح ہے، مگر آپ کسی کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں تو وہ غلط ہے۔ اس سے آپ بچیں، یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کا دماغ مفلوج کر دینا اور کسی کو اپنی اصل حالت سے ہٹا دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو معصوم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے، اپنے غلط مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔
किसी ने अपनी तरफ उसको माइल कर लिया है, उससे उसकी जान छुड़ाना, नाजायज़ तल्लुकात से उसकी जान छुड़ाना, शैतानी सिफली और जादू के ज़ोर पर जो अपने नापाक अज़ाइम की तकमील कराना चाहते हैं, उनसे उनकी जान छुड़वाना, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। उनको ये तावीज़ पिलाएं तो इंशाल्लाह ताला वो उससे दूर हो जाएंगे, उनकी जान छोड़ देंगे, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी तरह आप वो अगर बंदा पास नहीं है, दूर है, तो आप इस तावीज़ को लिख के वज़न के नीचे रख दें, बहुत आसान है। तो दोस्तों, बीवी जब देखे कि खामद बाहर या दूसरे लोगों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देता है, तो ये तो बीवी समझ जाए कि खामद पर बीवी की तवज्जो ख़त्म होती जा रही है। खामद घर में आए तो उसको अकेले ना रहने दे, हर बात शेयर करे, ऐसी बातें ना करे जिससे उसका मूड ख़राब हो। उसको खुश करने की कोशिशें करें और उसको खुश करने की कोशिश करती रहे। खामद की कमज़ोरी को मद्देनज़र रखे, हक़ ज़ौजियत अदा करने में ज़रा बराबर भी देर ना करे, इसका हर तरह से ख्याल रखे। खामद कभी किसी बाहर वाले की कोई बात ना सुनेगा, ना कान धरेगा। खामद बेजार तब होता है जब बीवी केयरलेस हो जाती है और खामद को इंपॉर्टेंस नहीं देती। आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उससे प्यार मोहब्बत का इज़हार करती रहा करो। कुछ अरसा करके देखो, खामद को बीवी के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। करीबी लोगों की बातें सुन सुन कर खामद नफसियाती मरीज़ बन जाता है। ऐसे मर्दों का वाहिद हल और इलाज सिर्फ़ बीवी ही है, और इलाज भी सिर्फ़ बीवी के पास है। बीवी खामद को सुधार सकती है और बीवी ही बिगाड़ देती है। हक़ ज़ौजियत और प्यार मोहब्बत इतना करो कि उसको आपके सिवा कुछ नज़र ना आए। खामद की कमज़ोरी क्या है, ये तो बीवी को पता होना चाहिए ना। खामद की कमज़ोरी क्या है? हक़ ज़ौजियत। अगर औरत जब दूर हो जाती है तो खामद ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है और बाहर मुंह मारना शुरू कर देता है या बाहर लोगों में दिलचस्पी शुरू करता है, तो बीवी उसको मौका ही ना दे, क्योंकि उसने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। जब ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर सब कुछ उसके लिए निछावर है। तो बीवी को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा अपने घर को संवारने के लिए, अपने बीवी बच्चों की परवरिश करने के लिए, खामद की तवज्जो के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये करके देखें, इंशाअल्लाह ताला सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।